بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو آپ لوگوں کے لیے سبق والا واقعہ ہے اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطع اباک ما دام حیا ولا تعصه، کہ اپنے والد کی فرما برداری کیا کرو، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کیا کرو، یعنی بات مانا کرو جب تک کہ وہ زندہ ہیں، اور ان کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھو، دنیا میں جو انسان بھی آیا تو انسانوں کے جو والدین ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ کئی بار میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ہر انسان کے تقریباً 3 طرح کے والدین ہوتے ہیں۔ ایک وہ ماں باپ جن سے انسان پیدا ہوتا ہے، وہ امی ابو، اور ایک وہ ماں باپ کہ جب انسان تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے تو ان سے علم حاصل کرتا ہے، استاد، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ اور جب انسان اور زیادہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی شادی ہوتی ہے، تو لڑکی کے بھی ساس سسر اور لڑکے کے بھی ساس سسر، یہ ان کے والدین ہوتے ہیں۔ تو اپنے ماں باپ، یعنی اب آپ نے جب بھی ماں باپ کی بات ہوگی تو آپ کے ذہن میں صرف ایک ماں باپ نہیں بلکہ تینوں ماں باپ ہونے چاہیے۔ ایک وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، اور ایک وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے علم دیا، اور ایک وہ ہیں جو شادی کے بعد یعنی ساس سسر ہوتے ہیں۔ تو ان ماں باپ کے بہت سارے رتبے ہیں، خاص کر کے انسان جن ماں باپ سے پیدا ہوا ہے ان کا تو بہت ہی اونچا رتبہ ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے بہت سارے حقوق قرآن میں بتائے ہیں، اور جہاں پر بھی کہا نا کہ اللہ رب العزت کو ایک مانو تو وہاں ساتھ ہی کہا ہے، یا یہ کہا ہے کہ تمہارا اللہ ایک ہے، تو ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو ماں باپ کا لفظ جب بھی آئے گا تو آپ کے ذہن میں تینوں ماں باپ ہونے چاہیے۔ اور پھر رتبے میں ہر ایک کا اپنا درجہ ہے۔ بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ زیادہ رتبہ ماں باپ سے بھی زیادہ رتبہ استاد کا ہے، کیونکہ استاد انسان کو وہ تعلیم دیتا ہے جس سے انسان کو جنت ملتی ہے، اللہ رسول ملتے ہیں، دنیا آخرت جس سے سنورتی ہے۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ان ماں باپ کا زیادہ اونچا درجہ ہے جن سے انسان پیدا ہوا ہے۔ تو ماں باپ تو پھر ماں باپ ہیں۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کا خیال رکھتی ہے، اپنے ماں باپ کا ادب کرتی ہے، اپنے ماں باپ سے پیار کرتی ہے، اس اولاد کو تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے نا آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی۔ وہ آگے سے آگے بڑھیں گے، وہ اونچے سے اونچا درجہ پائیں گے۔ یاد رکھو، جو بچے اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتے، ادب نہیں کرتے، ان کی بات نہیں مانتے، وہ کتنے خوبصورت ہوں، وہ کتنے لائق ہوں، لیکن وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ایک اتنی پیاری پڑھی لکھی بچی تھی، بہت خوبصورت بچی تھی، بہت پڑھی لکھی بچی تھی، سب اس کی بہت تعریف کرتے تھے۔ کیا تھا کہ اسے جب غصہ آتا تھا وہ اپنے ماں باپ کے جوتوں کو اٹھا کر پھینک دیتے، اپنے ماں باپ کے کپڑوں کو پھینک دیتے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس پر ایسی گھاٹیاں آئیں، ایسی پریشانیاں آئیں کہ جو اس کی رسپیکٹ تھی، جو اس کی عزت تھی، سب مٹی میں مل گئی۔ جو اس کا حسن اور خوبصورتی تھی ساری چلی گئی۔ اور ایک ایسا بھی بچہ تھا جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اسکول میں، پھر آگے چل کے کالج میں وہ فرسٹ پوزیشن لیا کرتا تھا، پر کیا تھا کہ اسے اپنے ماں باپ اچھے نہیں لگتے تھے۔ پھر جب عین جوان ہوا، جوانی کا وقت آیا، تو جب بھی گھر سے نکلتا جھگڑ لڑ کر نکلتا ماں باپ سے، ماں کوئی کام کہہ دے، کوئی چیز لا کے دو، 100 باتیں سنا دیتا، نہیں لانی، ماں چپ ہو کے بیٹھ جاتی۔ کھانے میں دیر ہوگی، زور لگا کر شور کیا اور ماں کو خوب ڈانٹا۔
اب کیا ہوا کہ وہ اتنی خوبصورت اپنی گاڑی پہ جا رہا تھا اور اس کی گاڑی کے جو شیشے تھے وہ کالے تھے، اور پولیس والوں نے اسے روکا، اسے سمجھ ہی نہیں پڑی یا وہ ڈر گیا، اس نے گاڑی کو بھگا لیا، پولیس والوں نے وہاں پر فائر کھول دیا اور آنن فانن وہ جوانی کی عمر میں لڑکا مر گیا۔ آپ دیکھو کہ اسے زندگی نصیب ہی نہیں ہوئی۔ کیا ماں باپ نے اسے بد دعا دی تھی؟ یا وہ بچی جس کا خوبصورتی ختم ہو گئی، جس کی رسپیکٹ تباہ ہو گئی، کیا ماں باپ نے اسے بد دعا دی تھی؟ کبھی بھی کوئی ماں باپ بد دعا نہیں دیتے۔ آپ اچھا کرتے ہیں تو دل سے دعائیں نکلتی ہیں، آپ برا کرتے ہیں تو خود ہی وہ جو دکھ ہوتا ہے نا وہ بد دعا بن جاتا ہے۔ تو آپ سب کو چاہیے کہ آپ لوگ کبھی بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد رکھیں کہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو جب تک وہ زندہ ہیں، اور جب ایک اور جگہ پر آتا ہے جب وہ دنیا سے چلے جائیں، جب بھی انہیں نہ بھولو، ان کے لیے دعائیں مانگتے رہا کرو۔ ایک شخص تھا، وہ فوت ہوا تو ایک بزرگ کو وہ خواب میں آیا، انہوں نے کیا دیکھا کہ سارے جو فوت ہوئے لوگ ہیں وہ نیکی چن رہے ہیں اور ایک بندہ بڑا خوش بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ بزرگ اس کے پاس گئے، کہنے لگے ساروں کی یہ اتنی خوبصورت نیکیاں اکٹھی کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں اکٹھی کر رہے نیکیاں؟ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ دیکھو میرا بیٹا ہے جو قرآن پڑھا ہوا ہے، وہ ہر وقت مجھے اتنا قرآن پڑھ کے بھیجتا ہے کہ وہ شمار سے باہر ہے، گن نہیں سکتے، تو وہ اتنی نیکیاں بس وہ ڈھیر لگ رہے ہیں، مجھے چننے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کے جانے کے بعد اگر اولاد اپنے ماں باپ کے لیے پڑھائی کرتی ہے، پڑھتی ہے، تو اس کا ثواب ماں باپ کو ملتا ہے، اور یہ نہیں کہ صرف ماں باپ کو ثواب ملتا ہے، وہ اولاد بھی بہت درجہ پاتی ہے، وہ اولاد بھی بہت زیادہ ثواب پاتی ہے۔ آپ دیکھو، آپ ابھی چھوٹے ہو، ابھی معصوم ہو، تو یہ آپ مت جانو کہ آج جو بھی ہم کر رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں اس کا ہونے والا، نہیں، آج جو بچے ہیں کل ان کے جب بچے ہوں گے تو ان کے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ جیسے کہ اس واقعے میں ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک دولت مند سوداگر جو کاروبار کرتا تھا، ایک سوداگر تھا، اس کی بیوی فوت ہو گئی، تھوڑی عرصے کے بعد وہ بندہ بھی دمے کا مریض تھا اور اس مرض میں وہ اور زیادہ مبتلا ہو گیا، تو اس نے اپنی ساری جائیداد جو تھی، اپنے سب کچھ جو تھا اپنے بیٹے کے نام کر دیا، بہت کچھ تھا۔ تو ہزاروں کی جائیداد پا کر پہلے تو نوجوان لڑکا اور اس کی بیوی بچے سب اس سوداگر کی خوب خاطرداری کرتے رہے، یعنی خدمت کرتے رہے، مگر 5-6 برس جب گزر گئے، زیادہ عرصہ گزر گیا، تو وہ والد جو تھا، وہ تاجر جو تھا، وہ بیمار ہی تھا، تو ان کے جو جوش تھا نا، وہ جو پہلے خدمت کر رہے تھے اتنے پیسے اور اتنی بڑی کوٹھی میں رہ کر، وہ سب ٹھنڈا ہو گیا، اور پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ جو علاج معالجہ کر رہے تھے وہ بھی چھوڑ دیا، اور پھر پہلے بہت اچھا سا کھانا بنا کے دیتے تھے، اب وہ بھی عام معمولی کھانا دینے لگے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ سگا بیٹا اپنے والد سے کہنے لگا کہ ابو وہ جو سائیڈ والا کمرہ ہے نا، اس میں آپ جا کر اپنی چارپائی بچھا لیں، کیونکہ آپ کو کھانسی بہت آتی ہے اور کہیں ایسے نہ ہو کہ بچوں کو یہ بیماری لگ جائے، بیماری پھیل جائے، تو آپ وہاں چلے جائیں۔ ظاہر ہے باپ بیمار تھا تو صبر کے سوا، شکر کے سوا اور کیا چارہ تھا، تو وہ جانے لگا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بچے سردی بہت زیادہ ہے اس کمرے میں، تو مجھے ایک کمبل دے دو، میں تاکہ وہ اوڑھ لوں کیونکہ سردی بہت ہے۔ آپ دیکھو، ایک بہت بڑا تاجر تھا، کس چیز کی اس کے پاس کمی تھی، لیکن آج جب بیٹے نے اسے کہا کہ آپ الگ کمرے میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر اپنی چارپائی بچھا لو، تو اس کے پاس ایک کمبل بھی نہیں تھا کہ جس کو یہ لیتا۔ خیر، تو نوجوان جو تھا اس نے اپنے چھوٹے بیٹے سے کہا کہ دیکھو، دادا جان کے لیے گائے کے اوپر ڈالنے والا جو کمبل ہے نا وہ اٹھا لاؤ۔ تو وہ لڑکا جلدی سے گیا، چھوٹا بچہ، اور گائے کے اوپر، جو ظاہر سردی تھی تو گائے کے اوپر وہ کمبل ڈالتے تھے، وہ لے آیا اور لا کر اس نے دادا جی کو
यानी आधा फाड़ कर देने लगा। बल्कि बाज़ जगहों पे आता है कि उसने दादाजी से कहा कि दादाजी आप ये ले लें और आधा आप रखे कंबल, आधा मुझे दे दे। दादाजी उसके बोले कि भला आधे कंबल से सर्दी क्या जाएगी, कितना सा कहाँ तक मैं ओढ़ूंगा। तो बाप ने भी कहा ये क्या बात हुई, कंबल भी और वो भी फाड़ कर। तो इस पर वो छोटा लड़का अपने बाप से कहने लगा कि अब्बा घर में तो ये एक ही कंबल है, अगर ये सारा आज दादा जान को दे देंगे तो जब आप बूढ़े होंगे फिर बीमार हो जाएंगे और इसी कमरे में आप जब जाएंगे तो आपको मैं क्या दूंगा। यानी एक छोटे बच्चे ने कितनी बड़ी बात कह दी कि आप मेरे दादा जान को अलग कमरे में भेज रहे हैं जबकि ये बीमार हैं, और एक पुराना कंबल जो कि एक जानवर पर डाला जाता है वो आप कह रहे हैं कि इन पर डाल दो। तो बच्चे ने कितनी जबरदस्त बात की कि आधा कंबल मैं दूंगा, आधा रखूंगा, कल को आपके साथ यही होने वाला है, आपके साथ भी ऐसे ही होगा, तो फिर वो आधा कंबल मैं आपको दूंगा। जो ही ये बात उस लड़के ने सुनी, उस नौजवान ने सुनी, तो फौरन वो डर गया और वो अपने बाप के गले लग गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा और इतनी खिदमत, पहले से भी ज़्यादा खिदमत करने लगा, यहाँ तक कि उस लड़के ने अपनी आखिरत संवार ली। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो कि अभी आपके सामने मैंने बयान की है कि अपने वालिद की खिदमत करो, अपने वालिद की फर्माबरदारी करो, अपने माँ बाप की फर्माबरदारी करो जब तक कि वो ज़िंदा हैं, यानी किसी हाल में भी उन्हें मत छोड़ो, उनकी नाफरमानी ना करो। देखो बच्चों, अल्लाह ताला ने ये नेमत आपको दे रखी है माँ बाप की, कि इतनी अनमोल नेमत है कि इसका कोई बदल नहीं है। आप पूछिए उन लोगों से जिनके माँ बाप नहीं हैं, उन बच्चों से पूछिए जिनके वालिदैन नहीं हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। और जिनके वालिदैन हैं, जिनके माँ बाप हैं, आप यकीन मानो वो बच्चे ऐसे अयाशी से ज़िंदगी गुजारते हैं। मैंने कई बार आपको एक वाक़या भी सुनाया ना, आज भी सुनाती हूँ कि एक बच्चा था, उसकी वालिदा फ़ौत हो गई, तो उसके अब्बू ने बच्चे के लिए कि बच्चे को एक माँ मिल जाएगी, उसने शादी और कर ली। तो काफ़ी अरसा गुजर गया, तो एक दिन अपने बेटे से पूछने लगा कि बेटा आपकी पहले भी मामा थी, अब फिर आपकी ज़ाहिर है वो फ़ौत हो गई मामा, तो ये दूसरी मामा है, तो क्या फ़र्क है आपकी माओ में, आपने क्या फ़र्क महसूस किया। तो लड़का कहने लगा कि अब्बू मेरी जो अपनी माँ थी ना, मैं शरारती था, तो मेरी अपनी मम्मा मुझे कहती थी कि अगर दोबारा शरारत की ना तो 3 दिन तक खाना नहीं दूंगी, खाना नहीं दूंगी तुझे। तो कहने लगा कि अब्बू मेरी माँ एक वक्त भी नहीं गुजरता था तो मैं गांव के जिस कोने में भी होता था ढूंढ कर मुझे लाती और मुझे खाना खिलाती थी। और कहने लगा वो बच्चा कि अभी ये दूसरी जो मेरी माँ है, इसने मुझे कहा कि देखो दोबारा तू शरारत करेगा ना तुझे मैं खाना नहीं दूंगी। तो आज 3 दिन हो गए मैं भूखा हूँ। तो बच्चों देखो, माँ बाप कितनी अनमोल नेमत हैं कि जो आपकी दुख तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपकी परेशानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप अपने माँ बाप का बेहद ख्याल रखो, उनसे प्यार करो। जैसे कि पीछे आपको पूरे रमज़ान में हम कहते रहे हैं, अपने घरों में जाकर अपने माँ बाप को सलाम करो, आपके अबू जी जब शाम को आए उनको आप दबाओ और अपने वालिदैन को अच्छे से बुलाया करो। माँ या मम्मा क्या कर रही हैं आप, ऐसे मत कहो, आप क्या कर रहे हैं, मम्मा आप क्या कर रहे हैं, अबू जी आप क्या कर रहे हैं, ये अल्फाज लाओ ना, ये पापा और मम्मा, ये बेअदबी के अल्फाज ला कर ना आप लोगों ने यकीन माने सारी बेअदबियाँ कर ली हैं और बिल्कुल नीचे आते जा रहे हैं। बाअदब बानसीब होता है, बाअदब ऊंचा जाता है। अब्बू को अब्बू जी कहा करो, मम्मा को अम्मी जी कहा करो। जी का लफ्ज़ जब आप इस्तेमाल करेंगे आपके अंदर अदब आएगा और आपके दिल में इन रिश्तों का प्यार आएगा। तो अपने माँ बाप के लिए अच्छे से पेश आया करो। कोई जैसे आप लोग जो जितने भी बच्चे लड़के हैं, अब आपकी अम्मी जान कोई भी काम कहें आप फ़ौरन बात माना करो। आप जितनी बचिए हैं आपकी मम्मा को कहना ही ना पड़े,
آپ کی امی جان کو کہنا ہی نہ پڑے، چھوٹی ہیں تب بھی، بڑی ہیں تب بھی، اپنی ماؤں کے ساتھ دیکھو کام کرواؤ۔ آپ دیکھو اس واقعے سے آپ سبق لو کہ ایک بچہ چھوٹا سا ہے اور اپنے باپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ آدھا کمبل دادا جان کو دوں گا کیونکہ کل آپ بیمار ہوں گے تو آدھا آپ کو کمبل دوں گا۔ تو کتنی بڑی اس نے بات کہی ہے۔ تو آپ دیکھو کہ آج اگر آپ اپنی ماؤں کا ہاتھ بٹاؤ گے تو کل آپ کے ساتھ بھی کوئی کام کرنے والا ہوگا۔ اگر آج آپ کی مائیں تنہا کام کرتی رہیں گی تو کل آپ اکیلے اتنے اکیلے کام کریں گے اور اتنا کام کریں گے، کوئی آپ کا شکریہ بھی ادا کرنے والا نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کے ہاتھوں سے کام لے کر کہے گا کہ آپ تھوڑی دیر آرام کر لو۔ دیکھو اللہ نے یہ رشتے دیے ہیں تو اللہ سے تعلق کو پکا کرو۔ اللہ رب العزت سے تعلق کو پکا کرنے کے لیے کیا دعا ہے؟ سب پڑھے، اللہم اجعلنی جیسے ہی درس ختم ہوا کرے آپ سب دل میں دعا کر لیا کریں کہ یا اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور دعا مانگا کریں۔ دعا جو ہے نا، کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں تو گویا اس پر مزدوری لینا ہے تو دعا مانگا کریں۔ دعا کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ جو لوگ ہم سے دعا نہیں کرتے نا انہیں دوزخ کے اندر ہم ذلیل کر کے داخل کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ گناہ کر کے، یعنی جھوٹ بولا، کسی نے برا کام کیا، کسی نے چوری کی، کسی نے شرک کیا تو وہی دوزخ میں جائے گا؟ نہیں، جو لوگ اللہ سے مانگنا نہیں جانتے، مانگنا نہیں چاہتے، وہ لوگ بھی جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا مانگا کریں۔